میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ چیئرمین کو جب وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ کس انداز میں آپ ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ نعرہ 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 بھٹو، 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 نعرہ بھٹو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی بھٹو۔ بشیر بھائی، آج ڈیامر کے عوام کا جوش اور جذبہ دیکھ کر آپ کا اتنا بڑا تعداد میں یہاں ہونا اور ہمارا استقبال کرنا اس بات کی ثبوت ہے کہ 15 نومبر الیکشن دن ہوگا، لیکن آج سے پاکستان پیپلز پارٹی جیت چکی ہے۔ ساتھیوں، میں آپ کا عزت کرتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور گلگت بلتستان کے عوام کا آج کا نہیں، ایک الیکشن کا نہیں، 3 نسلوں سے رشتہ ہے، اور ہم اسی رشتہ کو آگے لے کے چلتے ہوئے آج آپ کے درمیان میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں گلگت بلتستان کا چپا چپا کا دورہ کر رہا ہوں، ہر کانسٹیٹیوئنسی میں جا رہا ہوں، ہر ضلع میں جا رہا ہوں، اپنے جیالوں کے گھروں تک پہنچ کے کھٹکھٹا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تیسری نسل کا جدوجہد شروع ہو رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دو، شہید ذوالفقار علی بھٹو شہید کا جماعت کے ساتھ دو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جماعت کے ساتھ دو۔ انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے یہاں کے عوام نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دے کے گلگت بلتستان کی قسمت تبدیل کیا تھا، جس طریقے سے آپ نے شہید بی بی اور صدر زرداری کے ساتھ دے کے گلگت بلتستان کا قسمت تبدیل کر چکا تھا، آپ میرے ساتھ دیں گے، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم ایک بار پھر گلگت بلتستان کا قسمت تبدیل کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ساتھیوں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا منشور آج بھی ہمارا منشور ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، مساوات ہمارا معیشت ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور شہادت ہمارا منزل ہے۔ مگر گلگت بلتستان کے الیکشن کیمپین کے لیے، گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ہمارا ایک نیا منشور ہے۔ میرا 3 نعروں کا وعدہ ہے، آج سے نہیں ہم کب سے اس کا جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہم گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو حق روزگار دلوائیں گے، ہم گلگت بلتستان کے عوام کو حق ملکیت دلوائیں گے، اور ہم گلگت بلتستان کے عوام کو حق حکمیت بھی دلوائیں گے۔ جہاں تک روزگار کی بات ہے، یہ تو
پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ کا حصہ ہے کہ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تب بھی روزگار ملتی ہے. باقیوں کی حکومت آتی ہے تو آپ سے روزگار چھینا جاتا ہے. آج تک شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہم سب کو یاد ہے, سب یاد کرتے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جگہ جگہ روزگار دلوایا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے نوجوانوں کو ملک کے اندر بھی روزگار دلوایا. حکومت سے ضرور روزگار دلوایا تھا, گلگت بلتستان میں بھی حکومت کی طرف سے روزگار دلوایا تھا. پھر ایسے ادارے قائم کیے جس کی وجہ سے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے, چاہے وہ کراچی کا سٹیل مل ہو یا ہمارا ہیوی انڈسٹریل کمپلیکس ہو. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جگہ جگہ ادارے کھڑے کیے, قومی ادارے کھڑے کیے تاکہ یہاں کے عوام کو روزگار مل سکے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے وہاں بھی نہیں رکا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمارے ملک کی تاریخ میں پہلی بار ہر پاکستانی کے لیے مفت پاسپورٹ بھی دلوایا, تاکہ اگر یہاں روزگار نہیں مل رہا تھا تو باہر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے روزگار کا بندوبست کیا. اور آج تک وہی معاہدے کے نتیجے میں, وہی فورن پالیسی کے ارینجمنٹس کے نتیجے میں پاکستان کے عوام باہر روزگار کر رہے ہیں اور یہاں اپنے خاندان کا خیال کر رہے ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے تو مشہور تھی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے گلگت بلتستان کے عوام کو پورے ملک کے اداروں میں روزگار دلوائی تھی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے نہ صرف ہمارا مزدوروں کو, ہمارے نوجوانوں کو روزگار دلوائی تھی, مگر ساتھ ساتھ پاکستان کے عورتوں کو بھی روزگار دلوائی تھی. چاہے وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پروگرام ہو جس کی وجہ سے آج تک ہر گاؤں میں, ہر گوٹھ میں خواتین لیڈی ہیلتھ ورکرز کام کر رہی ہیں, اپنا روزگار بھی کما رہی ہیں اور آپ کے بچوں کا صحت کا بھی خیال رکھ رہی ہے. یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا منصوبہ ہے. ہمارا لیڈی پولیس آفیسرز کا منصوبہ ہو, ہمارا فرسٹ لیڈیز بینک کا منصوبہ ہو. شہید بی بی نے نہ صرف مردوں کو روزگار دلوائی تھی مگر اس ملک کے عورتوں کو بھی روزگار دلوائی تھی. صدر زرداری صاحب کے دور میں خاص طور پہ گلگت بلتستان میں ہم نے تو سارے ریکارڈز توڑوائے تھے. گلگت بلتستان میں, صرف گلگت بلتستان میں 25,000 جابز دلوائے تھے. صدر زرداری کے دور میں ہم یہاں تو نہیں رکے, ہم نے سی پیک کا انقلابی منصوبہ شروع کیا جو کہ پسماندہ علاقوں کے لیے تھا, جو کہ گلگت بلتستان, فاٹا اور بلوچستان کے لیے تھا, تاکہ وہاں کو عوام کو فائدہ ہو. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج جن علاقوں کے لیے یہ بنا ہے, جن کی وجہ سے یہ منصوبہ ہمیں ملا ہے, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو انقلابی سی پیک ہے, یہ جو پاکستان کی معیشت کے لیے گیم چینجر ہے, یہ پاکستان کو نہیں ملتا اگر ہمارے پاس یہ گلگت بلتستان کے سرحدوں نہیں ہوتے, اگر گوادر کا گوادر پورٹ نہیں ہوتا. یہ ملا تو آپ کی وجہ سے ملا ہے, تو سب سے پہلا فائدہ آپ کو ہی ملنا چاہیے تھا. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آ رہی ہے, ہمارا حکومت آئے گی اور ہم انشور کریں گے کہ سب سے پہلا فائدہ اگر سی پیک سے ہو تو گلگت بلتستان کا ہو, تو بلوچستان کا ہو, تو پسماندہ علاقے کا ہو. صدر زرداری کے دور میں ہم تو غریب کے لیے سوچتے تھے, عوام کے لیے سوچتے تھے. ہم نے تنخواہ میں اتنا اضافہ کیا کہ آج تک لوگ یاد کرتے ہیں. صدر زرداری کے دور میں ہم نے تنخواہ میں 150% اضافہ کیا.
ہم نے اپنے فوج کی تنخواہ میں، اپنا سپاہیوں کی تنخواہ میں، جو ہمارا بارڈرز کا دفاع کر رہے تھے، جو دہشت گردوں کا مقابلہ کر کے شہادت قبول کر رہے تھے، ان کا تنخواہ میں ہم نے 175% اضافہ کیا۔ یہ کام تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے، کسی اور جماعت نے یہ کام نہیں کیا۔ جب فوجی عامر خود اقتدار میں آیا، انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ اگر ہمارا سپاہیوں کی تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کروائی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارا بزرگ پینشنرز کے لیے ان کے پینشنز میں 100% اضافہ کیا۔ اب بہت سے جماعت یہاں آئیں گے، ان سب کو موقع ملا ہے اقتدار کرنے کے لیے۔ آج بھی عمران کا حکومت ہے وفاق میں، ان سب سے پوچھیں کہ کیا آپ نے تنخواہ میں اضافہ کیا ہے؟ کیا آپ نے ہمارا پینشنز میں اضافہ کیا ہے؟ اگر اضافہ ہوا ہے تنخواہ میں، اگر اضافہ ہوا ہے پینشنز میں، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 15 نومبر کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بننے والی ہے۔ یہاں کے جو ملازم ہیں، یہاں کے جو ٹیچرز ہیں، یہاں کے جو پولیس آفیسرز ہیں، یہاں کے پینشنرز ہیں، ان کو کوئی پریشان ہونے کی وجہ نہیں ہے۔ پی پی کی حکومت آئے گی، آپ کے تنخواہ میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے پینشنز میں بھی اضافہ ہوگا۔ جب پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے یا کسی اور کی حکومت آتی ہے تو مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے، غربت میں اضافہ ہوتا ہے، بھوک میں اضافہ ہوتا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام دوست معاشی پالیسیز پر چلتی ہے، اور آپ کا جب 15 نومبر کے بعد یہاں حکومت بھی بنے گا، پھر جنوری کے بعد آپ کا حکومت وفاق میں بھی بن رہی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اپنا ہی ریکارڈز توڑیں گے، ہم اپنا ہی ریکارڈز توڑیں گے، گلگت بلتستان کے عوام کے لیے تاریخی روزگار دلوائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی دلوایا، جس کی وجہ سے آج تک اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو معاشی مدد مل رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب آپ کی حکومت بنے گی تو ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے، اس کا تعداد میں اضافہ کریں گے، اس کا رقم میں بھی اضافہ کریں گے، اور انشاءاللہ جیسے ہم نے مزدور کارڈ، بے نظیر مزدور کارڈ سندھ میں شروع کیا ہے، ہر مزدور کو بی بی شہید مزدور کارڈ مل رہا ہے، جس کے تحت مزدور کو ان کا حق دیا جائے گا۔ 15 نومبر کے بعد انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان کے ہر مزدور کو مزدور کارڈ بھی دیا جائے گا۔ بھٹو شہید نے سب سے انقلابی معاشی پالیسی شروع کیے تھے۔ بھٹو شہید نے یہاں کے غریب عوام کے لیے، یہاں کا بھوک کا خاتمہ کرنے کے لیے، یہاں کا غربت کا خاتمہ کرنے کے لیے ہر چیز پہ سبسڈی دلوایا تھا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے گندم پہ سبسڈی دلوایا، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پیٹرول پہ اور ٹرانسپورٹ پہ سبسڈی دلوایا، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے تو چینی پہ، نمک پہ، یہاں تک کہ کپڑوں پہ بھی سبسڈی دلوایا ہے۔ وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، نعرہ 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 بھٹو، باقی جماعت، نعرہ نعرہ بھٹو، باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ روزگار بھی چھینتے ہیں، وہ سبسڈی بھی چھینتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم عوامی حکومت بنا کے گلگت بلتستان کے عوام کو اس ظلم سے بچائیں گے۔ ہم گلگت بلتستان کے جو سبسڈی ہے اس میں بھی اضافہ کریں گے، جو کوٹا ہے اس میں بھی اضافہ کریں گے۔ ہم ہمیشہ یہاں کے عوام کا خیال رکھتے ہیں۔ مزدور کا بھٹو، مزدور کا بھٹو، گلگت کا بھٹو، مزدور کا بھٹو، طلباء کا بھٹو، حق روزگار کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی
ہم گلگت بلتستان کے عوام کے لیے حق ملکیت بھی دلوائیں گے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے غریب کسان کو زمین کا مالک بنایا تھا، اور جب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیتے ہیں، 15 نومبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کو تیر کو بھاری اکثریت سے منتخب کروائیں گے. تو یہ میرے آپ سے وعدہ ہے، یہ میرے گلگت بلتستان کے عوام سے وعدہ ہے کہ میں حکومت بنا رہا ہوں، میں قانون سازی کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی میں گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا ہی سرزمین کا مالک بنا کے رہوں گا. میں گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا زمین کا مالک بناؤں گا. جو بھی آپ کو نظر آتا ہے وہ پہاڑ سے لے کے نیچے دریا تک آپ اس زمین کا مالک بنیں گے. جو ان پہاڑ میں چھپے ہوئے معدنیات ہیں آپ اس کے بھی مالک بنیں گے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے کہ ہم نے مقامی لوگوں کو ان کے حقوق دلوایا ہے. ہم نے سرزمین پہ آئین دلوایا تھا، 1973 کا آئین دلوایا تھا، اور انشاءاللہ تعالی ہم گلگت بلتستان کے عوام کو وہی حقوق دلوائیں گے. ہم ہمیشہ مقامی لوگوں کا سوچتے ہیں، چاہے وہ سی پیک ہو یا جو بھی منصوبہ ہو، سب سے پہلے فائدہ مقامی عوام کو ملنا چاہیے. جب پہلا فائدہ مقامی عوام کو ملتا ہے تو ان کا سٹیک بن جاتا ہے، اور تب ہی منصوبے کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر آپ سی پیک کا اگزامپل اٹھائیں تو سندھ میں ہم نے سندھ تھر کول منصوبہ شروع کیا، جس سے ہم سندھ کے کوئلے سے بجلی پرووائڈ کر رہے ہیں، پورے ملک کو بجلی پرووائڈ کر رہے ہیں. لیکن ہم اپنا سندھ کول کا منصوبہ میں وہاں کے مقامی لوگوں کو پرائیورٹی دیا ہے. اگر بجلی ملتا ہے، پوری ملک کو بجلی ملتا ہے، تو جو وہاں کا کوئلہ کا مالک ہے ان کو مفت بجلی دیا جاتا ہے. اگر اس منصوبہ سے، چاہے وہ سی پیک کے نام کا ہو یا پبلک پرائیویٹ کا نام کا ہو، اگر روزگار دینا ہے تو مقامی لوگوں کو سب سے زیادہ پریفرنس دیا جاتا ہے. اور آج میں آپ کو بتاؤں، تھر کا ریگستان ہے جہاں آپ کا تھر کو منصوبہ ہے، وہاں 70% سے زیادہ جو روزگار دیا گیا ہے وہ اسی تحصیل میں دیا گیا ہے. پھر اس سے جو 20% روزگار اس کے علاوہ ہے وہ اسی صوبہ کو دیا گیا ہے، اور پھر جو تھوڑا بہت رہتا ہے وہ باہر کے لوگوں کے لیے دوسرے صوبوں سے، دوسرے ملکوں کو بھی ان کو موقع دیا گیا ہے. لیکن سب سے زیادہ روزگار اسی تحصیل کا، اسی صوبہ کو دیا گیا ہے. آپ ذرا سوچیں یہ کس قسم کی بات ہے کہ ہمارے تھر کے جو عورتیں ہیں وہ کول ٹرک کے ڈرائیورز بھی بن چکے ہیں، اور انجینئرز بھی. سب سے پہلے ہمارے تھر کے عورتیں انجینئرنگ کے بھی کام کر رہے ہیں. تو یہاں اگر ڈیامر ڈیم بن رہا ہے تو پھر سب سے پہلا مقامی لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے اسی تحصیل کو آپ روزگار دلوا دیں، اسی ضلع کو روزگار دلوا دیں، اسی صوبہ کو روزگار دلوا دیں. پھر آپ باقی پاکستان کے سوچیں، پھر آپ باقی دنیا کی سوچیں. اور انشاءاللہ تعالی آپ 15 نومبر کو جب پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے تو ہم ہمیشہ عوام پہ سوچتے ہیں، مقامی لوگوں کے لیے سوچتے ہیں. اور جو بھی منصوبے بنیں گے، چاہے وہ سی پیک کا منصوبہ ہو، چاہے وہ ڈیامر بادشاہ کا منصوبہ ہو، سب سے پہلے فائدہ آپ کا ہوگا، سب سے پہلے حق روزگار پہ آپ کو ہوگا. یہ ہم سے آپ کا وعدہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی دور دراز علاقے کے لیے بھی کام کرتے ہیں. ہم نے سندھ میں مفت علاج کے ہاسپٹلز نہ صرف کراچی میں کھڑے کیے ہیں مگر کراچی سے لے کے لاکانوں تک کھڑے کیے ہیں. اور یہاں گلگت بلتستان میں بھی ہم چاہتے ہیں
کہ جیسے ہم نے سندھ میں مفت علاج کے دل کے ہاسپٹلز کھولے ہیں، کڈنی کے لیور کے علاج کے مفت ہاسپٹلز کھولے ہیں، تو گلگت بلتستان میں بھی میں چاہتا ہوں کہ میں اس قسم کے ہاسپٹلز یہاں کے بزرگوں کو مفت علاج پہنچانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنانی ضروری ہے۔ میں جانتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا ہے، ہمیشہ شہیدوں کے جماعت کے ساتھ دیا ہے۔ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کال دیا تو آپ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا۔ جب بی بی شہید نے کال دی تو آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو کال دی۔ اب میں خود آپ کے پاس پہنچ چکا ہوں، آپ کے درمیان میں ہوں، میں کال دے رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی قسمت بدلنا چاہتی ہے، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دو، آپ شہیدوں کے جماعت کے ساتھ دو۔ آپ کے سامنے آپشنز ہے، یا آپ حقیقی سیاسی کارکن جیسے ہمارا بشیر بھائی ہے، آپ اس قسم کے امیدواروں کو منتخب کروائیں، یا آپ کٹ پتلیوں کو منتخب کروائیں، مگر کٹ پتلی جو اپنی بات نہیں کر سکتی ہے، جو اپنی حق کی آواز نہیں اٹھا سکتی ہے، وہ آپ کے حق کے لیے آپ کی جدوجہد کیسے لڑیں گے؟ اس قسم کا حکومت جو ظالم کی حکومت ہے، جو غریب پہ بوجھ ڈالتا ہے اور امیروں کو ریلیف پہنچاتا ہے، جو پاکستان کے ہر طبقہ کو سراپا احتجاج کر رہا ہے، چاہے وہ ہمارا مزدور ہو، ہمارا تاجر ہو، ہمارا طلبہ ہو، ہمارا ڈاکٹرز ہو، ہمارا نرسز ہو، ہر طبقہ سراپا احتجاج ہے۔ ہمارا کسان احتجاج کر رہے تھے، پنجاب میں ہمارا کسان اتحاد احتجاج کر رہے تھے، ان پہ لاٹھی چارج ہوا، ان پہ ٹیئر گیس چلایا گیا، یہاں تک کہ ایک ہمارا کسان بھائی کو شہید کیا گیا ہے۔ کیا آپ اس قسم کے ظالم حکمرانوں کے ساتھ دیں گے؟ کیا آپ اس قسم کے جھوٹے اور منافق حکمرانوں کے ساتھ دیں گے؟ کیا آپ سلیکٹڈ اور نااہل حکمرانوں کے ساتھ دیں گے؟ یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے، بھٹو شہید کے جماعت کے ساتھ دیں گے، بی بی شہید کے جماعت کے ساتھ دیں گے؟ وہ تو ہر کنڈا استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الیکشن کے دوران اچانک وزیر اعظم کو گلگت بلتستان کا خیال آ جاتا ہے، اچانک اس کو خیال آ جاتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان کو میں نے صوبہ بنانا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ نہ صرف سوچ ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کا حصہ ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور یہاں کے عوام کے درمیان کا وعدہ ہے۔ یہاں کے عوام ہمیں جانتے ہیں، 3 نسلوں سے جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب بھٹو شہید وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا کرتا ہے، جب بی بی شہید وعدہ کرتی تھی تو وعدہ پورا کرتی تھی۔ تو آج اگر بلاول بھٹو زرداری آپ سے وعدہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وعدہ پورا کریں گے، ہم یو ٹرن نہیں لیتے، ہم جھوٹ نہیں کہتے، ہم اپنا منشور پہ قائم رہتے ہیں۔ ان کے نام منشور میں یہ بات ہے، یہ الیکشن کے دوران اگر یہاں آ کر یو ٹرن لے سکتے ہیں تو الیکشن کے بعد بھی یو ٹرن لے سکتے ہیں۔ یہ بھی ہم سے آپ کا وعدہ ہے۔ اس لیے مجھے شک ہے کہ اس قسم کے جماعت صرف اس لیے صوبے کے بات کر رہے ہیں کہ ایک تو وہ الیکشنز میں اپنا فیور میں پوزیشن لینا چاہتے ہیں، لیکن دوسرا وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ صوبہ دیں گے تو سبسڈی واپس لے سکتے ہیں، صوبہ دیں گے تو مزید ٹیکس دلوا سکتے ہیں، یہاں تک کہ صوبہ دیا ہی نہیں ہے اور ابھی سے انہوں نے نوٹیفیکیشن نکالا ہے کہ گلگت بلتستان پہ مزید ٹیکس ہوگا۔ تو ایک میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جو ان کا یہ ٹیکس کا نوٹیفیکیشن ہے، ہم اس کو بھی بالکل نہیں مانتے ہیں، اور ہم نہ صرف گلگت بلتستان کے عوام کو صوبہ دلوائیں گے، گلگت بلتستان کے عوام کو جو سبسڈی ہے، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تحفہ ہے، ہم اس کا بھی تحفظ کریں گے۔ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آپ سے اپنا سبسڈی چھینے۔
یہ آپ کے اوپر مزید ٹیکس دلوا دے. پاکستان پیپلز پارٹی یہاں کے عوام کا مقامی حقوق کا بھی تحفظ کریں گے. آپ کو اپنا زمین کا مالک بنائیں گے, اپنا ملکیت کا مالک بنائیں گے. اور جب ہم حقیت دلواتے ہیں, جب ہم آپ کو صوبہ دلواتے ہیں, جب اسلام آباد میں آپ کا M&A ہوگا, جب اسلام آباد میں آپ کا سینیٹر ہوگا, جب اس ملک کے وزیر اعظم کے فیصلے ہوں گے, آپ وہ فیصلے لیں گے, لیکن آپ کا سبسڈی کا تحفظ ہو, آپ کا ٹیکس سے تحفظ ہو. یہ آپ کا حق ہے. اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, میں اپنے وعدوں پہ قائم رہتا ہوں. میں کبھی یو ٹرن نہیں لوں گا. میں ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ رہوں گا. اور انشاءاللہ تعالی 15 نومبر کے بعد جب آپ مجھے بھاری اکثریت دیں گے تو یہ پوری دنیا کے لیے پیغام جائے گا. پوری دنیا کے لیے آپ کا ریفرینڈم کا فیصلہ ہوگا کہ گلگت بلتستان کے عوام حق حاکمیت چاہتے ہیں. گلگت بلتستان کے عوام حق ملکیت چاہتے ہیں. گلگت بلتستان کے نوجوان حق روزگار چاہتے ہیں. اس لیے وہ تیر کے ساتھ ہے, اس لیے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. اور اگر آپ میرے ساتھ ہو, اگر ہر ضلع سے تیر جیتتا ہے, اگر ہمارا واضح اکثریت ہے, تو پھر میں آپ سے بتا سکتا ہوں, یقین دلا سکتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کے حقوق کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکیں گے. انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی, جیت تیر کی ہوگی. جیے